بایوگرافی فریم کے معزز ناظرین خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی میری یہ بایوگرافی چنگیز خان کے متعلق ہوگی۔ ناظرین کرام، منگول جنگجو اور حکمران چنگیز خان نے شمال مشرقی ایشیا میں انفرادی قبائل کو تباہ کر کے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت منگول امپائر بنائی۔ ناظرین کرام، چنگیز خان جو کہ 1162 کے لگ بھگ منگولیا میں پیدا ہوا، اس نے 16 سال کی عمر میں شادی کی، لیکن اپنی زندگی میں اس کی کئی بیویاں تھیں۔ 20 سال کی عمر میں اس نے شمال مشرقی ایشیا میں انفرادی قبائل کو تباہ کرنے اور انہیں اپنی حکمرانی میں متحد کرنے کے ارادے سے ایک بڑی فوج بنانا شروع کی۔ وہ کامیاب رہا۔ منگول سلطنت برطانوی سلطنت سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی اور 1227 میں اپنی موت کے بعد اچھی طرح قائم رہی۔ 1162 کے آس پاس شمال وسطی منگولیا میں پیدا ہوئے چنگیز خان کا اصل نام تیموجن تاتاری سردار کے نام پر رکھا گیا، جسے اس کے والد یسوفی نے پکڑا تھا۔ نوجوان تیموجن بورجی گین قبیلے کا رکن تھا اور خوش خان کی اولاد تھا، جس نے 1100 کی دہائی کے اوائل میں شمالی چین کے جن خاندان کے خلاف منگولوں کو مختصر طور پر متحد کیا۔ منگولوں کی خفیہ تاریخ کے مطابق تیموجن اپنے ہاتھ میں خون کے لوتھڑے کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ یہ منگول لوک داستانوں میں ایک نشانی ہے کہ اس کا لیڈر بننا مقدر تھا۔ اس کی ماں ہویلون نے اسے منگول قبائلی معاشرے میں رہنے کی تلخ حقیقت اور اتحاد کی ضرورت سکھائی۔ جب تیموجن 9 سال کا تھا تو اس کے والد اسے اپنی ہونے والی دلہن بورٹے کے خاندان کے ساتھ رہنے کے لیے لے گئے۔ گھر واپسی کے سفر پر یسوفی کا سامنا حریف تاتار قبیلے کے ارکان سے ہوا، جنہوں نے اسے ایک مصالحتی کھانے پر مدعو کیا، جہاں اسے تاتاریوں کے خلاف ماضی کی زیادتیوں کے لیے زہر دیا گیا تھا۔ اپنے والد کی موت کی خبر سن کر تیموجن قبیلے کے سربراہ کے طور پر اپنے عہدے کا دعویٰ کرنے کے لیے گھر واپس آیا، تاہم قبیلے نے نوجوان لڑکے کی قیادت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے چھوٹے بھائیوں اور ستیلے بھائیوں کے خاندان کو پناہ گزین کی حیثیت سے بے دخل کر دیا۔ خاندان پر بہت دباؤ تھا اور ایک شکار مہم کے مال غنیمت کے تنازع میں تیموجن نے اپنے ستیلے بھائی بینجر کے ساتھ جھگڑا کیا اور اسے قتل کر دیا، جس نے خاندان کے سربراہ کے طور پر اپنے عہدے کی تصدیق کی۔ 16 سال کی عمر میں تیموجن نے بورٹے سے شادی کی، جس نے کونقیرات قبیلے اور اس کے اپنے قبیلے کے درمیان اتحاد کو مضبوط کیا۔ اس کے فوراً بعد بورٹے کو حریف مارکیٹ قبیلے نے اغوا کر لیا اور ایک سردار کو بیوی کے طور پر دے دیا۔ تیموجن اسے بچانے میں کامیاب رہا اور جلد ہی اس نے اپنے پہلے بیٹے جوچی کو جنم دیا۔ اگرچہ بورٹے کی کونقیرات قبیلے کے ساتھ قید نے جوچی کی پیدائش پر شک پیدا کیا، تیموجن نے اسے اپنا مان لیا۔ بورٹے کے ساتھ تیموجن کے 4 بیٹے اور دوسری بیویوں کے ساتھ بہت سے بچے تھے، جیسا کہ منگولین رواج تھا، تاہم بورٹے کے ساتھ صرف اس کے مرد بچے ہی خاندان میں جانشینی کے لیے اہل تھے۔ اہم فتوحات میں چنگیز خان نے اپنے خدائی قد کا فائدہ اٹھانے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا، جبکہ روحانی الہام نے اس کی فوجوں کو متحرک کیا۔ منگولوں کو شاید ماحولیاتی حالات کی وجہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کی۔ زیادہ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ خوراک اور وسائل کی کمی ہوتی جا رہی تھی۔ 1207 میں اس نے زیزیا کی بادشاہی کے خلاف اپنی فوجوں کی قیادت کی اور 2 سال کے بعد اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ 1211 میں چنگیز خان کی فوجوں نے شمالی چین میں جن خاندان پر حملہ کیا جو عظیم شہروں کے فنکارانہ اور سائنسی عجائبات سے نہیں بلکہ بظاہر نہ ختم ہونے والے چاول کے کھیتوں اور دولت کے آسان چناؤ کی طرف راغب ہوئے۔ اگرچہ جس خاندان کے خلاف مہم تقریباً 20 سال تک جاری رہی، چنگیز خان کی فوجیں مغرب میں بھی سرحدی سلطنتوں اور مسلم دنیا کے خلاف سرگرم تھیں۔ ابتدائی طور پر چنگیز خان نے ترکستان، فارس اور افغانستان پر مشتمل ترک تسلط والی سلطنت خوارزم خاندان کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے سفارتکاری کا استعمال کیا، لیکن منگول سفارتی مشن پر
اور ٹرار کے گورنر نے حملہ کیا، جس کا خیال تھا کہ یہ کارواں جاسوسی مشن کا احاطہ تھا۔ چنگیز خان نے جب اس بدتمیزی کے بارے میں سنا تو اس نے گورنر سے مطالبہ کیا کہ اسے ان کے حوالے کیا جائے اور اسے واپس لینے کے لیے ایک سفارتکار بھیجا۔ خوارزم خاندان کے رہنما شاہ محمد نے نہ صرف اس مطالبے سے انکار کر دیا بلکہ اس کی مخالفت میں منگول سفارتکار کے سربراہ کو واپس بھیج دیا۔ اس عمل نے ایک غصہ جاری کیا جو وسطی ایشیا اور مشرقی یورپ تک پھیل گیا۔ 1219 میں چنگیز خان نے خوارزم خاندان کے خلاف 2 لاکھ منگول فوجوں کے سہ رخی حملے کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کا ذاتی طور پر کنٹرول سنبھال لیا۔ منگولوں نے نہ رکنے والی وحشیانہ کارروائیوں کے ساتھ ہر شہر کے قلعوں کو گھیر لیا، جنہیں فوری طور پر ذبح نہیں کیا گیا تھا، انہیں منگول فوج کے سامنے بھگا دیا گیا۔ جب منگولوں نے اگلے شہر پر قبضہ کیا تو وہ انسانی ڈال کے طور پر کام کر رہے تھے۔ چھوٹے گھریلو جانوروں اور مویشیوں سمیت کسی بھی جاندار کو نہیں بخشا گیا۔ مردوں، عورتوں اور بچوں کی کھوپڑیوں کو بڑے بڑے حرام کے ٹیلوں میں ڈیر کیا گیا تھا اور بالآخر شاہ محمد اور بعد میں اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا، جس سے 1221 میں خوارزم خاندان کا خاتمہ ہوا۔ خوارزم خاندان کے خاتمے کے بعد چنگیز خان نے ایک بار پھر اپنی توجہ مشرق کی طرف چین کی طرف موڑ دی۔ زیزیا کے تنگوتوں نے خوارزم کی مہم میں فوجیوں کو حصہ دینے کے اس احکامات کی خلاف ورزی کی اور کھلی بغاوت کر رہے تھے۔ تنگوت شہروں کے خلاف فتوحات کے سلسلے میں چنگیز خان نے دشمن کی فوجوں کو شکست دی اور ننگ حیا کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ جلد ہی تنگوت کے ایک اہلکار نے یکے بعد دیگر ہتھیار ڈال دیے اور مزاحمت ختم ہو گئی۔ چنگیز خان نے تنگوت کی غداری کے لیے وہ تمام انتقام نہیں لیا تھا جو وہ چاہتا تھا، تاہم اور شاہی خاندان کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ اس طرح تنگوت نسب کا خاتمہ ہوا۔ چنگیز خان کی موت۔ چنگیز خان کا انتقال 1227 میں الیون کے سپرد کرنے کے فوراً بعد ہوا۔ اس کی موت کی صحیح وجہ معلوم نہیں ہے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ وہ شکار کے دوران گھوڑے سے گرا اور تھکاوٹ اور زخموں سے مر گیا۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ اس کی موت سانس کی بیماری سے ہوئی۔ چنگیز خان کو اس کے قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق اس کی جائے پیدائش کے قریب دریا اونون اور شمالی منگولیا میں خنتی پہاڑوں کے قریب دفن کیا گیا۔ جنازے کے محافظ نے تدفین کے مقام کو چھپانے کے لیے کسی کو بھی اور کسی بھی چیز کا سامنا کرنے والے کو مار ڈالا اور چنگیز خان کی قبر کے اوپر ایک ندی کا رخ موڑ دیا گیا تاکہ اسے تلاش کرنا ناممکن ہو جائے۔ اپنی موت سے پہلے چنگیز خان نے اپنے بیٹے اوگیدی کو اعلیٰ قیادت سونپی، جس نے چین سمیت مشرقی ایشیا کے بیشتر حصوں کو کنٹرول کیا۔ باقی سلطنت اس کے دوسرے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ چغتائی نے وسطی ایشیا اور شمالی ایران پر قبضہ کر لیا۔ طلوئی سب سے کم عمر ہونے کے ناطے منگول وطن کے قریب ایک چھوٹا سا علاقہ حاصل کیا اور جوچی اور اس کے بیٹے باتو نے جدید روس کا کنٹرول سنبھال لیا اور گولڈن ہارٹ تشکیل دیا۔ سلطنت کی توسیع جاری رہی اور اوگیدی خان کی قیادت میں اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ منگول فوجوں نے بالآخر فارس، جنوبی چین میں سونگ خاندان اور بلقان پر حملہ کیا۔ جب منگول فوجیں آسٹریا کے شہر ویانا کے دروازوں تک پہنچی تھی، سرکردہ کمانڈر باتو کو عظیم خان اوگیدی کی موت کی خبر ملی اور اسے منگولیا واپس بلایا گیا۔ بعد میں چنگیز خان کی بہت سی اولادوں میں قبلائی خان بھی شامل ہے، جو چنگیز خان کے سب سے چھوٹے بیٹے طلوئی کا بیٹا تھا۔ چھوٹی عمر میں قبلائی کو چینی تہذیب میں گہری دلچسپی تھی اور اس نے اپنی پوری زندگی میں چینی رسم و رواج اور ثقافت کو منگول حکمرانی میں شامل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا۔ قبلائی 1251 میں اس وقت مقبول ہوا جب اس کا سب سے بڑا بھائی مونگ کے منگول سلطنت کا خان بن گیا اور اسے جنوبی علاقوں کا گورنر مقرر کیا۔ قبلائی نے زرعی پیداوار میں اضافہ اور منگول علاقے کو وسعت دے کر خود کو ممتاز کیا۔ مونگ کی موت کے بعد قبلائی اور اس کے دوسرے بھائی ایرک بوکے سلطنت کے کنٹرول کے لیے لڑے۔ 3 سال کی بین قبائلی جنگ کے بعد قبلائی فتح یاب ہوا اور اسے عظیم خان اور چین کے یو آن خاندان کا شہنشاہ بنا دیا گیا۔